ہمیں ایسا انسان نہیں بننا جس کی وجہ سے کوئی اپنے احساس کا اظہار کرنا چھوڑ دے، جس کی وجہ سے کوئی سچ بولنا چھوڑ دے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ سچ کو جھوٹ سے صاف طور پر جدا کر دیا گیا ہے۔ جنہیں اپنی روح عزیز ہوتی ہے وہ انا، حسد، غرور جیسے برے جذباتوں کو نہیں پالتے۔ ایسی روح کو تکلیف نہ دو جو اپنے درد کو بیان نہ کر سکے۔ خوشیوں کی محفل میں اسی کو بلانا چاہیے جو غم کے لمحوں میں بنا بلائے چلا آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ دماغ کا درد جسم کے درد سے بدتر ہے۔ میرے ہی ہاتھوں پر لکھی ہے تقدیر میری، اور میری ہی تقدیر پہ میرا بس نہیں چلتا۔ سلامتی ہو اس پر جو محبت پر پہرا دیتا ہے، تعلق کو بچائے رکھتا ہے۔ مزاج کا بدلنا ہو یا حالات کی سنگینی، اس کو کچھ بھی نہ بدل سکے۔ محبت کو نکال باہر کرے تو آپ کی دنیا ایک قبرستان بن جائے گی۔ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو کمزور پا کر اس کے لیے رکنے کا نام ہے۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ جس نے اپنی خوشی کا سامان خود نہ کیا، کوئی اور اس کے لیے کبھی خوشی لانے والا نہیں۔ مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ 10 میں سے 9 بیماریاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جن رشتوں میں روٹھنا منانا نہ ہو، ان رشتوں کو پروان چڑھتے کس نے دیکھا ہے؟ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ عمل دل کی حالت کا عکس ہوتا ہے، نہ کہ باتوں کا۔ سنا ہے کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، اٹھو تاریک راتوں سے کوئی سورج نکالے ہم۔ کئی بار زندگی ہمیں اندھیروں میں دفن کر کے چھوڑتی ہے۔ کانٹا چبھے تو بھی پھول کو تھامے رکھنا سیکھو، زندگی میں خوبصورتی صبر مانگتی ہے۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائیں، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ فضول کی باتیں قیمتی لوگوں سے ہوتی ہیں۔ انسان اپنی مختصر زندگی کا قیدی ہے۔ سکون کا تعلق امید سے ہوتا ہے، بے سکونی ہمیشہ خالی جگہوں پر قبضہ کرتی ہے۔ مسئلے مضبوط تعلق کو اور مضبوط کر دیتے ہیں اور کھوکھلے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو تمہیں اپنی بہار نہ سمجھے، اس کے لیے اپنی زندگی کے پھول مت توڑو۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ کو سب مل جاتا ہے۔
اکثر زیادہ سنبھالنے پر چیزیں کھو جاتی ہیں۔ اندھیرے سے نہیں، اندھیرے میں رکھنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ دل اور شیشے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل جتنی بار ٹوٹ کر جڑتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور شیشے میں دل جیسی گہرائی کہاں۔ لوگوں تک صرف تمہاری دو خبریں پہنچتی ہیں، مرنے کی اور کامیابی کی۔ درمیان کا سفر تم نے خود ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحے انتظار کر رہے ہیں۔ تنہائی کا گناہ زوال تک اور تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں آپ کے لیے احترام ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے ہرگز وہ راستہ اختیار نہیں کرتا جس میں آپ کی ذلت کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ جب کشتی میں سوراخ ہونے پر تاخیر ہوگی اور تم رو دو گے، آگے جا کر معلوم پڑے گا پہلے نکلنے والے پھنس چکے ہیں۔ تب تم جانو گے کہ اللہ کے فیصلے کتنے حسین ہیں۔ وقت تو ہر طرح کا آتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم جینا چھوڑ دو۔ تم نے دیکھا ہے کبھی رب کی رضا میں راضی لوگوں کو؟ وہ خوش نہ بھی ہوں تو پرسکون ضرور ہوا کرتے ہیں۔ چراغ کو رات بری نہیں لگتی، دھیمی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ خود کو دھوکہ مت دو، ایمان بس اتنا ہی ہے جتنا عمل سے ظاہر ہے۔ انسان اور تنہائی میں وہی تعلق ہے جو لفظ اور معنی میں ہوتا ہے۔ جو جیتے جی مٹی نہ بنا وہ مر کر مٹی ہو جائے گا۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے، اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ آدمی خوش نہیں ہے یہ درد کی بات ہے، آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے یہ عذاب ہے۔ عالموں کی بھرمار میں علم غائب ہو چکا ہے۔ الہی ہمیں پانی تو مل گیا ہے، پیاس بھی عطا فرما دے۔ بھوکے کو کھانا چاہیے، کھانوں کی فہرست نہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ بڑی بات کہنے کے لیے پہاڑ سے اترنا پڑتا ہے، اور سننے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے۔ آخرت نقد ہے اور دنیا ادھار۔ غریب عزت سے رہتا ہے تو معاشرہ انسانی ہے، ورنہ نہیں۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ آدمی جس پر مرتا ہے اسی کے لیے جیتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو، مگر خود تمہیں اس رائے سے بہت اختلاف ہونا چاہیے۔
حافظہ اچھا کرنا ہے تو خود کو بھول جاؤ۔ صبر کہتا ہے کہ زمین چاہے جتنی گرم ہو جائے، کھڑے رہنا لوہے کی لاٹ بن کر۔ تعریف ہے اللہ کی اس واسطے کہ وہ ہے، شکر ہے اللہ کا اس واسطے کہ ہم ہیں۔ دکھاوا ہمارا پڑوسی ہے، قربانی تو بس اس کی ہے جو پہلے خود قربان ہوا۔ جو دیکھنا سیکھ جاتا ہے وہ آنکھوں کا محتاج نہیں رہتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان پر روئے گا؟ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم گھر ہوتے ہوئے بھی اگر گھر ڈھونڈ رہے ہو تو تمہارا نقصان دنیا کے تمام خساروں سے زیادہ ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ہر ایسے غم سے جو دل کو کھا جائے۔ شکر گزاری بھی ایک کرم ہے، محفوظ چھتیں، خشک گھر اور سکون جو ہم اکثر گننا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمع اسے دکھائی نہ دے۔ جہنم کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ محبت کرنے کی صلاحیت سے محرومی کے عذاب کا نام ہے۔ ادب کا کرینہ یہی ہے کہ کسی نے آپ سے اگر کچھ چھپایا ہے تو اس سے مت پوچھیں۔ اگر اس نے ظاہر نہیں کیا تو غالباً وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا کہ انسان ان کو بھی بد دعا نہ دے جنہوں نے اس کی روح کو زخمی کیا ہو۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کرتی ہے، چاہت انسان کو مٹی کر دیتی ہے۔ اگر آخر میں صرف اللہ ہی ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ کیوں نہیں؟ اے اللہ، ہماری زندگی کو کسی نیک عمل پر ہی ختم کیجیے گا، وہ نیک عمل جس کے ساتھ ہم آپ سے مل سکیں۔ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں ہے اور حکمت کے بغیر وہ بھٹک جاتا ہے۔ شکر کرو تو اور ملے گا، شکایت کرو تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اپنے نصیب پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جسے اللہ کی محبت پر یقین ہوتا ہے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ دیکھو کتنے دن ایسے تھے جو تمہیں لگا کہ نہیں گزریں گے مگر تم نے گزار لیے۔ بعض لوگ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں اور تنہائی انہیں بہت زیادہ ہی کاٹتی ہے۔ غلط جگہ پر اگر آپ اپنا بہترین بھی پیش کریں تب بھی وہ کبھی کافی نہیں ہوگا، جبکہ صحیح جگہ پر آپ کا صرف موجود ہونا ہی تعریف کے قابل ہے اور خوشی کی وجہ ہے۔
جب تک آپ خود کو دوبارہ تلاش نہ کر لیں تب تک غائب ہونا ٹھیک ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ وہ روح ہے جو تمہارے ساتھ رہنے کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ مشکلات گزر جائیں، مگر گزرتی تو زندگی ہے، مشکلات تو شکل بدلتی رہتی ہیں۔ زیادہ مت سوچو بلکہ زیادہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ استغفار کے ذریعے وہ راستے کھولتا ہے جو صرف سوچنے سے نہیں کھلتے۔ حالات ہیں کہ ذلت بھی گوارا ہے ہمیں، زندگی تو نے کہاں گھیر کے مارا ہے ہمیں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ سمجھدار لوگ ہر جنگ نہیں جیتتے، وہ غیر ضروری جنگیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تمہارے خلاف لوگوں کو تو کر سکتے ہیں، مگر وہ خدا کو تمہارے خلاف نہیں کر سکتے۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، سال آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ہماری امید ہمیشہ اللہ سے ہی ہے، کسی نئے سال سے نہیں۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش کی دنیا سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ شادی صرف محبت کے ستونوں پر تعمیر نہیں ہوتی، اس کو عزت کی چار دیواری بھی چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھیں کچھ نہیں دکھاتی، آنکھیں تو صرف وہ دکھاتی ہیں جو ہمارا دل، ہمارا دماغ دیکھنا چاہتا ہے۔ اولاد کا مقدر ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تو سارے ماں باپ پوری دنیا اٹھا کر صرف اپنی اولاد کو دے دیتے۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دیر سے ملتے ہیں پر مل جاتے ہیں۔ جو کوئی جس راہ پہ چلتا ہے اسے اسی راہ کے مسافر ملتے ہیں۔ آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا، آپ نے خود کو بھی معاف کر دیا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ میں جب تھک جاتا ہوں آسماں کو تکتا رہتا ہوں کہ زمیں والے تو خاموشیوں کے معاملات نہیں سمجھتے۔ تمہیں وفادار نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے خیانت کرنے والے کو امانت سونپی۔ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ سارے خوف تو خوشیوں میں ہوتے ہیں، غم تو خوشحال ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ دعاؤں سے بھرے ہوں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ بہاریں جینے کے لیے پھولوں کو خزائیں سہنی پڑتی ہیں،
غصہ کرو مگر لفظوں کی حد پار نہ کرو، چوٹ غصے سے نہیں لفظوں سے لگتی ہے۔ امید ہے آخری آرام گاہ آرام دہ ہوگی، چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ محبت کو بس راز ہی رہنے دو، اس کی وضاحت موت ہوتی ہے۔ نہ ملے تو صبر نہیں، مل جائے تو قدر نہیں۔ جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل۔ تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے ہونے سے نکل۔ عشق کچھ بھی کروا سکتا ہے، 6 وقت کا وضو بھی۔ کوئی سجدہ ایسا ادا ہو جس کا حاصل فقط خدا ہو۔ یہ پرہیزگاری بھی بڑے صدموں بعد نصیب ہوتی ہے۔ صحیح وقت پر غلط جگہ سے نکل جانا بھی ایک نعمت ہے۔ ہر بات کا اگر علم ہو جائے تو دل کہیں بھی نہیں ٹھہرے گا، کچھ باتوں سے بے خبر رہنے میں ہی خیر ہے۔ تمہارے پاس کئی راستے ہوں گے لیکن تم اللہ کی سمت چلنا، تم قرار پاؤ گے۔ خدا نے اگر اٹھا دیا پردہ گناہوں سے، پھر یہاں کوئی نظر اٹھا سکے گا؟ بالکل نہیں۔ کوئی دکھ تو ہے جو ہر خوشی پر حاوی ہے۔ زندگی چوٹ تیری جو برداشت نہیں کر سکتا، پھر وہ تیرا امتحان کچھ پاس نہیں کر سکتا۔ محبت رزق کی طرح ہوتی ہے، جس کے نام کی ہو اسے ہی ملتی ہے۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ وقت کے کیلنڈر پر ہر کسی کے حصے کی داستاں تو رہتی ہے، صورتیں نہیں رہتی۔ میں بچپن کا وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب گھڑی کسی کسی کے پاس اور وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ انسان کتنا عجیب ہے، نیکی کی طرف بھی کسی حادثے کی وجہ سے آتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ ویسی آسانیاں تمہارے لیے بھی لکھ دیتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم نے جس پر اکثر مان کیا ہے، اس نے جتنا ممکن تھا نقصان کیا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ۔ برسیں کسی پہ بدلیاں، لگے کسی گھر آگ، اپنے اپنے لیکھ ہیں، اپنے اپنے بھاگ۔ شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے۔ ساتھ دینے کی سادہ سی تعریف یہ ہے
کہ اگر آپ کسی کے لیے بارش روک نہیں سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں۔ دعا کیا کرو کہ تم سے جڑا ہوا شخص آنکھ والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارا دکھ، تمہاری ہنسی اور تمہاری اداسی۔ ایک پھول وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دے دینے سے بہت بہتر ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایک دوسرے کی باتوں کا مان رکھتے ہیں اور پابند رہتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے گناہوں کو دیکھا کہ وہ دلوں کو مردہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نفرت سکھائی جاتی ہے لیکن مہربانی فطری ہوتی ہے۔ تم سست نہیں ہو، تم صرف ناخوش ہو۔ ناخوش لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اور کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ لوگ کھو جاتے ہیں وقت کی دھند میں۔ سکون کیسے ملے گا؟ خواہشات کی موت سے۔ کیسی خواہشات؟ وہ جن سے تمہارے اور تمہارے رب کے تعلق میں فرق پڑتا ہو۔ کوئی صبر کرنا جانتا ہو تو ضروری نہیں اسے صبر ہی سونپا جائے۔ خوشی ہوتی ہے جب سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ محبت میں اعتدال ضروری ہے، نہ اتنا قرب ہو کہ رغبت ختم ہو جائے، نہ اتنی دوری ہو کہ بے نیازی جنم لے لے۔ تعلق تب قائم رہتا ہے جب موجودگی سکون دے اور جدائی شوق پیدا کرے۔ ہمیں کسی دوسرے کی آنکھ سے کسی تیسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ شوق کی قیمت اور ضد کا نقصان نہیں دیکھا کرتے۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ کچھ بھی قائم نہیں رہتا، نہ خوشی، نہ غم اور نہ ہم۔ اگر ایک زخمی پرندہ آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کے لیے شجر بن جائیں۔ زندگی روٹ کے بیٹھی ہے کسی کونے میں اور ہم ہیں کہ اسے جا کے مناتے بھی نہیں۔ لوگ باتیں نہیں سمجھ پاتے، دکھ تو پھر بے زباں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس انسان کو تکلیف دیں جس نے ہمیں کبھی کوئی دکھ نہ دیا ہو۔ اکیلی ذات تو اللہ کی اچھی لگتی ہے، بندہ تو اپنوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ خوشی کو پانے کی ضروری شرط یہ ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں ان میں کچھ چیزوں کے بغیر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب وہ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی رحمت کے قابل بنو۔ سمجھدار، عقل مند یا پھر ذمہ دار ہونے کی بہت قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پسندیدہ چیزوں سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے۔ اگر نصیب میں ہوگا تو ہاتھ سے جا کر بھی واپس آ جائے گا۔
کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ کچھ باتیں انسان کے اور اللہ کے بیچ رہیں تو بہتر ہے، جیسے کوئی گناہ یا کوئی نیکی۔ جس میدان میں میرے رب کو آزمانا ہوتا ہے وہاں گھوڑے اپنے قدم روک لیتے ہیں، وہاں رب کی رضا کا خیمہ لگانا پڑتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے ہاتھوں ضائع نہ ہونے دینا۔ چھوڑیے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، بیت گیا۔ آئیے راکھ سے کچھ خواب اٹھا لاتے ہیں۔ جس دل کو آپ زخمی کر دیتے ہیں وہاں آپ کے لیے پہلی سی محبت نہیں رہتی۔ اتنا ادب بھی نہ سکھائیں اپنی اولاد کو کہ وہ اس ادب کے بوجھ تلے دب کر اپنے دل کی بات ہی نہ کہہ سکیں آپ کو۔ کہیں پہ ٹھہرے ہوئے وقت کی قید میں ہیں ہم، کچھ یادیں دل میں نہیں رہتی، دل بن جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس داغدار ماضی سے گزر کر آئے ہو، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا ہے۔ وہ طبیعت ہے ان دنوں میری، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ تنہائی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا محبوب کون ہے۔ کسی چیز یا کسی شخص کے پیچھے اتنا نہ بھاگو کہ وہ واقعی مل جائے۔ دل مرمت نہیں ہوتا، جذبات رفو نہیں ہوتے۔ ماؤں کے دشمن کبھی اولاد کے خیر خواہ نہیں ہوا کرتے۔ سنبھل جانا ایک رات کا قصہ تھوڑی ہے۔ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کی بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر رحم کرتے۔ یہاں اسی ایک دل میں بہت سی چیزیں جمع ہو چکی ہیں۔ دنیا حیران رہ جائے گی جب حساب کے دن پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ خدایا، ہم تجھ سے ہر وہ چیز بھلا دینے کا سوال کرتے ہیں جسے یاد آنے سے ہمارا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ ہزار غم ہیں خلاصہ کون کرے، مسکرا دیتے ہیں اب تماشا کون کرے۔ تمہیں کہا بھی تھا رنجشیں طویل مت کرو، چلے گئے نہ فیصلے اب بنا کے ہاتھوں میں۔ تم پھول ہو خود میں، اتنا مہکو اتنا چمکو اتنا مسکراؤ کہ تمہارے گرد ہر اداس پھول کھل اٹھے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا کمزوری بن جاتی ہے اور خود پر بھروسہ کرنا طاقت، پر اس بھروسے کی ایک قیمت ہوتی ہے، تنہائی۔ تربیت ہونٹ کی زنجیر بنی بیٹھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا،